डिसरिस्पेक्ट है? किसका? अगर कोई दूसरे के भगवानों को जहन्नमी कहे, ये रिस्पेक्ट है या डिसरिस्पेक्ट है? ये भी डिसरेस्पेक्ट है, बिल्कुल पक्का डिसरिस्पेक्ट है। डिसरेस्पेक्ट, आई कैन शो यू। कोई कोई तुम्हारे अल्लाह और रसूल को जहन्नमी कहे, इसको भी डिसरिस्पेक्ट मानोगे? ये भी डिसरेस्पेक्ट है, वो क्यों नहीं है? लो भाई, किसी के भगवानों को जहन्नमी कहना ये डिसरिस्पेक्ट है, इसने अग्री किया, ठीक है। और ऐसा डिसरिस्पेक्ट करने वाली आइडियोलॉजी एक थर्ड क्लास और गई गुजरी आइडियोलॉजी है, फिर ये भी मानते हो? नो हैं? नो, अरे तूने खुद कहा ना कि ये डिसरिस्पेक्ट है, तो डिसरिस्पेक्ट करने वाली आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है क्या? मैंने कहा आपको कुरान की जो आयत है, मैंने उसी हिसाब से आपको बोला है, उनके भगवान को हमें गाली नहीं देना। बिल्कुल भाई अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं कि जो आइडियोलॉजी आपको डिसरिस्पेक्ट करना सिखाती है या वो आइडियोलॉजी, डिसरिस्पेक्ट करती है, जो भी हाँ आइडियोलॉजी है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी आइडियोलॉजी, अगर आपको दूसरे के भगवानों की डिसरिस्पेक्ट उसमें होता है, वो डिसरिस्पेक्ट करती है, तो वो आइडियोलॉजी अच्छी नहीं हो सकती ना। आपने खुद अभी अग्री किया था ना, ये गलत बात है कि आप किसी के भगवान को जहन्नमी कहो। हाँ, वो तो गलत बात है, लेकिन आइडियोलॉजी ठीक भी हो सकती है। हाँ, आइडियोलॉजी ठीक भी हो सकती है। आई कैन गिव हो यू सकती है पॉइंट। आइडियोलॉजी में। गलत काम कैसे हो सकता है आइडियोलॉजी में? जो देखो ठीक क्यों, आइडियोलॉजी है उसमें गलत काम कैसे हो सकता है? आप इस अमल को अगर गलत समझ रहे हैं, तो जो आइडियोलॉजी इस काम को करती है वो सही कैसे हो सकती है, ठीक कैसे हो सकती है? मतलब आप पेशाब पेशाब के कतरों वाली ना आइडियोलॉजी को मानते हैं जिसमें गलत चीजें भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पी लूंगा उसको। मतलब भाई वो वही, आपने इस अमल को गलत कहा, सुनो मेरी बात, अच्छे कितना पढ़े लिखे हो आप? मैंने एमएससी किया है। एमएससी किया हुआ है, ओके। बिल्कुल अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी के भगवानों को जिसकी वो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उसको अगर कोई जहन्नमी कहेगा तो ये बुरा जहन्नमी अमल भी है, वर्ड, बुरी बात नॉट ओनली जहन्नमी, कोई भी बुरा वर्ड नहीं कहना है। है। जहन्नमी कहना भी बुरा है ना? हाँ बिल्कुल। ओके, तो किसी जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, दूसरे रिलीजन को, दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, उनके जो भगवान है जिसकी वो पूजा करते हैं, एक्स वाई हाँ जी कोई भी, किसी की भी वो पूजा करते हैं, उनको जहन्नमी कहना ये बुरी बात है, आपने कहा। फिर मैंने आपसे पूछा कि जो आइडियोलॉजी ऐसा करती है, क्या वो बुरी होगी क्या नहीं होगी, तो आपने कहा नहीं नहीं, वो आइडियोलॉजी ठीक होगी। हाँ बिल्कुल तो ये ठीक होगी। अबे तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना? मैं बोलूंगा ना, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है, जिससे हाँ, ये पहले आपको देखना है, ये कौन बोल रहा है, ये इंसान बोल रहा है या अल्लाह या भगवान, जिस हिसाब से जो भी आप नाम दोगे अल्लाह को, वो बोल रहा है। जब वो बोल रहा है तो हमें इसके साथ क्या है? अच्छा। जब जिस अल्लाह ने सारे मजहब बनाए हैं, ये सारे इंसान बनाए अल्लाह ने हैं सारे, मजहब, हाँ, अल्लाह ने सारे इंसान बनाए हैं, उसको इख्तियार हाँ। नहीं, कैसे इख्तियार है? है ना इख्तियार, जिसने कैसे सारे इख्तियार है? इंसानों को उस उस अल्लाह की बात मान के आप भी ये मानते हो या नहीं मानते हो कि दूसरे के भगवान जहन्नमी है? उसने हमें हुक्म दिया, आप मत कहो उनको उस जहन्नमी, आप मत कहो भाई, उनको ये। एक कुरान की आयत बता दो जहां पे अल्लाह ने कहा कि तुम जहन्नमी मत कहो। गाली है, वहां गाली लिखा है। एक आयत बताओ कि जहां पे आपका अल्लाह कह रहा है कि तुम बंदे जो है, मुसलमान जो है, वो दूसरे हाँ, भगवानों को जहन्नमी नहीं कहो। मैं ये आयत आपको दिखाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, आप भाई दूसरों के तुमने तो ये दावा किया है कि कुरान मुसलमानों को मना कर रहा है कि तुम जहन्नमी मत कहो। मुझे वो आयत दो, 1 लाख रुपए लेके जाओ। जहन्नमी वर्ड एग्जैक्ट वहां लिखा है, गाली मत दे दो। भाई मुझे जहन्नमी की बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा अल्लाह उनको तो जहन्नमी कह रहा है। अच्छा, एक अल्लाह, बात बोलो, अगर तुम्हारा अल्लाह उसको जहन्नमी कह रहा है, तुम उनको जहन्नमी मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल मैं मानूंगा। ओके, तो तुमने तो फिर डिसरिस्पेक्ट की, अगर तुम मेरे भगवानों को अगर जहन्नमी मान रहे हो
اور مجھے کہتے ہو کہ میرا اللہ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے بھگوان جہنمی اور میں بھی اس کو مانتا ہوں جہنمی, تو تم تو میری ہاں ڈس رسپیکٹ کرتے ہو. لیکن اللہ نے ہمیں کہا نا آپ ان کو مت کہو, آپ ان کو برا بلا مت کہو. ارے تو کہہ رہا ہے نا تو جہنمی مانتا ہے, تو نے تو کہہ دیا. میں بول رہا ہوں میں مانتا ہوں, لیکن اللہ نے کہا نا آپ مت آپ وہ بات مت کہو جو ان کو برا لگے. جہنمی ہے ابھی. آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ, میں بول رہا ہوں آپ کو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو مت برا بلا تو کہو نے کیوں کچھ. کہا کہ میں جہنمی مانتا ہوں؟ اگر میں تیرے اللہ نے تیرے کو منع کیا تو تو نے ابھی کیوں کہا کہ میں جہنمی مانتا ہوں؟ میں نے کہا جب اللہ کہے گا وہ جہنمی ہے, اس کا مطلب ہاں یہ تو نہیں ہے کہ وہ مانتا ہے نا ہمیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے آپ بھی ان کو جہنمی کہو. بھائی. کیا تو دوسرے کے بھگوانوں کو جہنمی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ میں بول رہا ہوں میں کسی کے بھگوان کو گالی نہیں دوں گا, بس. بھائی کیا تو دوسرے کے بھگوانوں کو جہنمی مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ کیا اللہ میں کی بول بات کا رہا انکار ہوں کرتا ہے؟ میں اللہ کی بات کو انکار نہیں کروں گا. تو جہنمی مانتا ہے نا رام جی کو؟ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ اس کو کچھ بھی برا بلا مت کہو. میں کیوں کہوں ارے گا آپ کو وہ جہنمی ہے؟ جہنمی نہیں مانتا ہے. میں کیوں کہوں مانتا گا ہے یا وہ نہیں جہنمی مانتا ہے؟ ہے؟ ہاں کیا؟ نہ میں رام نہیں جی مانوں گا. کو مطلب تو اللہ کی بات نہیں مانتا, وہ جہنمی نہیں ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے خلاف کوئی بھی بات مت کہو, جو بھی ارے انسان لیکن ہے. جہنمی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جب ان کو جہنم میں ڈالے گا تو وہ تو ہے, جب اللہ کہے گا یہ جہنمی ہے وہ ہے, لیکن ہمیں وہ ہے بولنے کا تو حکم نہیں دے رہا ہے. تو بھائی تو میری ڈس رسپیکٹ کیا, تم نے رام جی کو جہنمی مانا. میں نے مانا لیکن مجھے حکم نہیں ہے میں آپ کو بولوں گا وہ جہنمی ہے. آقا تو نے میرے کو بتا دیا نا کہ تو رام جی کو جہنمی مانتا ہے, یہ تو میرے لیے ڈس رسپیکٹ ہے. میں تیرے رسول کو جہنمی مانتا ہوں. یہ میں آپ کے کوشچن کا بول میں تیرے آنسر دے رہا رسول ہوں. کو تیرے اللہ کو جہنمی مانتا ہوں. بول میں نے ڈس رسپیکٹ نہیں کیا, میں صرف مانتا ہوں. آپ نے ڈس ریسپیکٹ کیا بالکل. کیوں دیٹ از دا تو ریزن بھائی میں مانتا ہوں, ہاں دیٹ از دا ریزن میں ہمیں مانتا ہوں تیرے رسول کو. دیٹ از دا ریزن ہمیں یہ سکھایا گیا کسی کے بھگوان کو گالی مت دو. تو نے بھی ابھی کہا نا رام جی کو جہنمی مانتا ہے تو. آپ بول رہے تھے نا جب آپ اگر کا تو اللہ رام کہے. جی کو جہنمی مانتا ہے تو میں تیرے رسول کو جہنمی مانتا ہوں. تو نے بھی ڈس رسپیکٹ نہیں آپ کیا, میں نے بھی نہیں کیا, کیونکہ ایک ہاتھ آپ سے تالی نہیں بجے گی. آپ تالی دونوں مانو ہاتھ یا سے بجائیں گے ہم لوگ, ابھی ایک ہاتھ سے نہیں میں بجانے دیں گے. اگر تو رام جی کو جہنمی مانتا ہے تو میں تیرے رسول کو جہنمی مانتا ہوں. نہ تو نے ڈس میں نے رسپیکٹ آپ کی نہ میں نے کی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا میں رام جی شیوا جو بھی ہے میں ان کو کوئی بھی گالی گلوچ نہیں کروں گا. نہیں تو جہنمی مانا میرے لیے وہی ڈس رسپیکٹ ہے. تو گالی دے نہیں دے میں میرے کو یہ میں فرق نہیں پڑتا. تو نے میں اگر رام جی کو جہنمی یہ مانا تو میں تیرے رسول کو جہنمی مانتا ہوں, اور وہ نہ تو نے وہ ڈس رسپیکٹ کی نہ میں نے ڈس رسپیکٹ کی. وہ چلو جو آپ نے کیا آپ نے ریسپیکٹ دیا ڈس ریسپیکٹ کیا وہ آپ کو اپنے تک ہے, لیکن میں بول رہا ہوں میں بھگوان کو گالی نہیں دوں گا کبھی. تو تو کیوں اس کو ڈس رسپیکٹ سمجھ رہا ہے؟ میں اگر کسی بھی تیرا رسول جہنمی ہے تو اس کو ڈس رسپیکٹ کیوں سمجھ رہا ہے, حالانکہ تو خود بھی رام جی کو جہنمی مان رہا ہے. ڈس ریسپیکٹ کیوں نہیں سمجھوں گا, فیتھ ہے نا اس کے ساتھ. آپ کو بھی اگر میں کہوں گا ایگزیکٹلی. اب اگر آیا آپ نا, کو میں اب آیا نا, اب آیا نا پہاڑ, اونٹ پہاڑ کے نیچے کہ اونٹ پہاڑ تیرا کے نیچے کبھی نہیں. فیتھ ہے. سن ابھی میں نے آپ کو بیک سٹیج کیا ہے کیونکہ تیرے منہ سے نکالنا تھا میرے کو. ارے حجت المرتدین صاحب پوچھے یہ کون سا بندر ہے, یہ سکس والا بندر ہے. سکس قرآن کی چیپٹر نمبر 6 والا بندر ہے. ایڈم صاحب ویلکم آن دی چیٹ. اچھا آپ نے کہا فیتھ ہے. ساحل صاحب پیٹی میں چلی گئی ہے اور تنزیلہ ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے. تنزیلہ آپ کا پہلے یہ نہیں دکھ رہا ہے آئیکن. اوکے پہلے یہ مومن سے ڈسکشن کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر تنزیلہ جی 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 کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اچھا دیکھو شاہ عریف, بات یہی ہے کہ آپ کتنی بھی جلیبی گھما لو, آپ نے کہا نا کہ میرا فیتھ ہے, اور میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ کا فیتھ ہوتا ہے, آپ کا ایمان ہوتا ہے کسی شخصیت کے اوپر, کسی بھگوان کے اوپر, آپ کے اللہ کے اوپر, اور آپ یہ بالکل پسند نہیں کریں گے کہ کوئی اس کو جہنمی کہے, چاہے اس کا بھگوان, چاہے اس کی کتاب, چاہے کوئی دوسرا خود اس کو جہنمی کہے. آپ یہ برداشت نہیں کرو گے, یہ ڈس ریسپیکٹ ہوتا ہے.
اور آپ کا اللہ دوسروں کے خداؤں کو جہنمی کہتا ہے اور آپ اس کو مانتے ہو. آپ نے خود یہاں پہ بار بار اس چیز کو کنفرم کیا کہ آپ بھی ان کو جہنمی مانتے ہیں. تو آپ کا اللہ نہ رسپیکٹ کرنا سکھا رہا ہے, کوئی آیت نہیں ہے جہاں پہ وہ رسپیکٹ کرنا سکھا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو اللہ ہے وہ دوسروں کے بھگوانوں کی ڈس رسپیکٹ بھی کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ بھائی وہ ان کے خدا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں کافروں کے, یہ جہنمی ہے. اب سمجھ میں آیا شاریف؟ ہاں ہاں جی بالکل, میں سن رہا جی. ہوں. تو جو آئیڈیالوجی آپ کو ڈس رسپیکٹ کرنا سکھا رہی ہے, یا جس آئیڈیالوجی کا خدا دوسرے کے خداؤں کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے, تو بھائی یہ تو سوسائٹی میں جو ہے وہ کبھی بھائی چارہ نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا بھائی چارہ؟ ابے تیری سوسائٹی میں تیرے دوست کے پاس اگر قرآن کی آیت لے کے جائے گا یہ, یا تیرا دوست پڑھے گا یہ قرآن کی آیت کہ بھائی تیرا اللہ جو ہے ہمارے خداؤں کو جہنمی کہہ رہا ہے, یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ تو کہے گا ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ڈس رسپیکٹ نہیں ہے, وہ تیرے پچھواڑے پہ 2 لات مار کے نہیں بگائے گا کہ آج سے میرے سے دوستی نہیں کرنا. جب تیرا آئیڈیالوجی, تیری قرآن, تیرا خدا اگر میرے خدا کو اگر جہنمی مان رہا ہے, تو تیرے جیسے لوگ مجھے نہیں چاہیے. کیا وہ وہ نہیں تو کہے اس کی میں اس کو گالی نہیں دینا چاہوں گا, اس گا؟ بندے کو یا بھگوان کو. ڈال, اگر تم کسی کے خدا کو اگر جہنمی کہتے ہو, یہی سب سے بڑی گالی ہے. میں بول رہا ہوں نا, یہ اللہ کہہ رہا ہے. ایک بات بتا, ابھی تیرا یہ والا بھرم بھی تیرا توڑ دیتا ہوں, تیرا آرگیومنٹ ڈسٹروائے کر دیتا ہوں. تیرا بولنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایکسپلیسٹ ورڈ جب تک آپ یوز نہیں کرو گے تب تک وہ گالی نہیں ہوتی. یہی کہہ رہے ہیں نا؟ گالی میں نے ہی آپ کو کہا, گالی کوئی بھی چیز ہے, چاہے آپ ان کو کسی انداز سے بھائی تیرا گالی کا پریبھاشا کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے گالی کی؟ ایکسپلیسٹ ورڈ کہو گے تو ہی گالی ہوگی. ہاں بالکل, یہاں گالی اسی کو کہتے ہیں ہم کشمیر میں. ایکسپلیسٹ ورڈ نہیں ہے تو گالی نہیں ہے نا؟ نہ. بول, اللہ کا بیٹا ہے کہنا یہ اللہ کے لیے گالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کے لیے توہین ہے, گالی سے بڑھ کر. گالی سے بھی بڑھ کے ہے. ہاں ہے نا, گالی سے بھی بڑھ کے. تو گالی سے بھی بڑھ کے ہے جس میں ایکسپلیسٹ ورڈ نہیں ہے, خالی اللہ کا بیٹا کہنا. سوچو آپ لوگ, سی دس از ہاؤ وی ایکسپوز دیز گائز. اب جب سے اس کا آرگومنٹ یہ تھا, منہ بند کر, جب سے اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ایکسپلیسٹ ہونا چاہیے, ایکسپلیسٹ ہونا چاہیے, میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ کہہ رہا ہے گالی سے بھی بڑھ کے ہے یہ. تو دوسرے کے بھگوانوں کو جہنمی کہنا یہ گالی سے بڑھ کے ہے ہمارے لیے. اور تیرا اللہ وہ کرتا ہے, تیرا قرآن وہ کرتا ہے. ساحل صاحب آپ کچھ نور نظر آ رہا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, نور ہی نور ہو گیا. پیارے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. نور کی ورشا ہو گئی بھائی, نور کی ورشا ہو گئی ہمارے اسٹریم میں. علم کا خزانہ خود پدھار چکا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے پیارے, ہمارے نیارے, ہماری آنکھوں کے تارے, ہماری عزت, ہماری شان, آن بان پدھار چکے ہیں سارے لوگ. ویلکم کیجئے حجت المرتدین ایڈم سیکر صاحب کا. کیا حال چال ایڈم صاحب؟ سر میں بالکل درست سر, دھنیہ واد, تھینک یو سو ویری مچ سر. یہ بھائی مجھے بہت اچھا لگا. ہاں, سکس والے بھائی کہہ رہے کہ گالی سے بھی بڑھ کے اللہ کا بیٹا ہے کہنا. ہاں سر, وہ مجھے بہت اچھا لگا. آپ نے رن ٹائم پہ چھکا مار دیا, میں آیا یہی کہنے کے لیے تھا, لیکن آپ تو دیر میں چھکا مار دیا. ہاں بھائی یار, اگر تیرے لیے اللہ کا بیٹا کہنا, حالانکہ تمہارے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کو گالی دینا ہے, لیکن تو ان لوگ سے بھی 2 سٹیپ آگے بڑھ گیا کہ گالی سے بھی بڑھ کے توہین ہے. تو دوسرے کو خداؤں کو جہنمی کہنا یہ بھی دوسروں کے لیے توہین ہے. تو تمہارا مذہب جو ہے وہ کیوں توہین کرتا ہے دوسرے کے خداؤں؟ ہمیں اجازت مت ہے کسی کے مذہب کو توہین کرنا. ہمیں تیرا اللہ کر رہا ہے, تیرا قرآن کر رہا ہے, تیرا اللہ کر رہا ہے, تیرا اسلام کر رہا ہے. ساحل سے یہ پوچھ لینا کہ قرآن کو نہیں مانتا نا, یہ نہیں مانتا. یہ تم قرآن کو نہیں مانتے نا, جو قرآن کہہ رہا ہے اس بات کو نہیں مانتے نا تم. میں کیوں نہیں مانوں گا, میں اس کو بول رہا ہوں ساحل. پھر جب تم مانتے ہو تو پھر
میں اس کو بھائی یہی بول رہا ہوں ہمیں شارف ہاں جو جی دوسرے لوگ میں دیکھو ایک سمپل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اس کے بعد ہو نہیں سکتا ہے ساحل اس ایڈم کو صاحب آسان ایگزامپل سر میں مانتا ہاں ہوں یہ اس کا نبی اور اس کے والد سب وہ کے دے سب دیا میں نے, جہنمی ہیں. بول دیا میں نے, اس نے کہا یہ توہین ہے. یہ توہین کیسے ہے پھر؟ کیا ہاں یہ توہین کیسے ہے پھر؟ میں مانتا ہوں تو تیرا نبی اور تیرا اللہ تینوں جہنمی ہیں. میں نے اس کو کہا میں ہمیں اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ, یہ میرے لیے توہین ہے, آپ کو نہیں تو لگے گا. دوسرے کے لیے بھی تو وہ توہین ہے, وہی تو سمجھانے میں تیرے کو. میں مت بول رہا ہوں اس کو, یہ میں ان کے بھگوان کو گالی مت دے رہا ہوں, کوئی ارے مسلمان ان تیرا کے اللہ بھگوان تو کر رہا ہے, تیرا اسلام تو کر رہا ہے توہین. بھائی چارہ کیسے اسلام رہے گا, بھائی چارہ کیسے رہے گا اگر, اچھا ایک بات بتا, میں تیرے اللہ کو اگر جہنمی کہوں, تیرے رسول کو جہنمی کہوں, تو میرے ساتھ جس دوستی نے کرنا پسند کرے گا؟ جہنم بنایا آپ اس کو جہنمی کہو گے, اور عارف واٹ عارف نان عارف تھنکنگ. عارف اٹ ہاں جی ڈزنٹ میٹر ہاں تو کہ جس نے کون جہنم بنایا نہیں بنایا وہ بنایا. خود جہنمی ہے حدیثوں کی روح سے. ہاں وہ نہیں تو ایڈم صاحب, ابھی آپ وہ کے پاس ابھی بہت مدعا سارے حدیث نہیں ہے. عارف ایک منٹ رک. میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ آپ کے اللہ اور آپ کے رسول اللہ کو اگر میں جہنمی کہوں گا, کیا آپ میرے ساتھ دوستی کرنا پسند کریں گے؟ نہیں. اگر آپ کا اللہ, مان لو کہ میں ہندو ہوں, ٹھیک ہے, آپ کا اللہ اور آپ کے رسول اللہ اگر میرے بھگوان شری رام کو اگر جہنمی کہیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ سے دوستی کروں گا, محبت کروں گا؟ نہیں کرو گے. تو یہی تو تیرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کا آئیڈیالوجی, آپ کی قرآن ایسی ہے جو بھائی چارہ ختم کرتی ہے, جو دو مذہب میں پھوٹ ڈالتی ہے, ایسی آپ کی آئیڈیالوجی. یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو, جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, ابھی اتنا گھما پھرا کے آپ سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں سے کوئی ہندو, کوئی کرسچن, کوئی دوسرا جو ہے وہ کیوں دوستی کرے گا آپ لوگوں سے, کیوں آپ لوگوں کو اپنے سوسائٹی میں گھر دینا چاہے گا, کیوں آپ لوگوں کو اپنے نزدیک لینا چاہے گا, جبکہ آپ کا قرآن, آپ کا سو کالڈ خدا, کیونکہ ان کے نزدیک آپ کا اللہ کوئی خدا نہیں ہے. جس طریقے سے آپ کے نزدیک ان کے رام, ان کے عیسیٰ, ان کے جیزس خدا نہیں ہے, سیم وے میں جو دوسری آئیڈیالوجی کے ماننے والے, ان کے نزدیک آپ کا محمد, آپ کا اللہ, نہ آپ کا محمد رسول ہے, نہ آپ کا اللہ ان کے لیے خدا ہے. ہاں بالکل. ہاں, تو وہ کیوں پسند کریں گے تم لوگوں کو اپنے نزدیک لینا, تم سے دوستی کرنا؟ پھر تم لوگ کیوں آر کرتے ہو جب کوئی ایریا میں کوئی ہندو آپ لوگوں کو گھر نہیں دیتا ہے, تو کیوں پھر روتے ہو کہ یار یہ لوگ ہم کو گھر نہیں دیتے؟ وہ ان ہم کا اس گھر بنیاد نہیں دینا, ان کا تم لوگوں کو نزدیک نہیں رکھنا بالکل جسٹیفائیڈ ہے, کیونکہ تمہاری آئیڈیالوجی ان کے بھگوانوں کو جہنمی کہہ رہی ہے. پھر کیوں روتے بیٹھتے ہو؟ تمہارے ملا مولوی کیوں روتے بیٹھتے ہیں, تمہارا اویسی کیوں روتے بیٹھتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہو؟ بھید بھاؤ وہ اسلام کی بنیاد پر نہیں, انڈیا میں ڈیموکریسی ہے, اسی کے حساب سے بول رہے ہیں. باقی ہمیں لینا دینا نہیں ہے, ہمیں ہندو گھر دے گا, ہمارے ساتھ ہندو بات نہیں کرے گا, روتے کرسچن کیوں ہے بات پھر؟ کرے گا, ہمیں وہ ٹینشن نہیں ہے. لینا دینا نہیں ہے بھائی, لینا دینا نہیں ہے تو کیوں روتے بیٹھتے ہو؟ روتے اس لیے ہیں کہ کیوں تمہارا اویسی روتے بیٹھتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بھید بھاؤ کرتے ہیں؟ ہمارے یہ کنبھ میلے میں ابھی کیا یار, کنبھ والا آنے والا نا, جہاں پہ ابھی ایک کنٹروورسی چھڑی تھی کہ وہاں پہ کسی بھی مسلمان کو دکان نہیں دی جائے گی, کیوں روتے بیٹھے؟ جب ان کیوں کو اپنی وہاں پہ زمین ہے تو وہ وہاں پہ بیانات دے رہے کہ تم لوگ جو ہے وہ پولرائز کر رہے ہو, تم لوگ بھید بھاؤ کر رہے ہو؟ جب کسی مسلمان کی زمین ہوگی ہندو کے بیچ میں, پھر وہ کیوں اس کو وہاں سے بگائیں گے؟ ان نہیں, کو کوئی کون یہ بھگا نہیں رائٹ دے رہا ہے؟ پھر کنبھ کی جگہ پہ آپ وہاں سے آ کے دھندا نہیں کر سکتے ہو لا کے. آپ کی میں زمین, وہی کنبھ کے میلے میں جو دکانیں لگتی ہے, جہاں پہ ہاں, آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ٹپری لگاتے ہو, آپ مجھے لوگ اس کے بارے میں مسلمان وہاں آ کے ٹپری نہیں لگا سکتے, وہاں بزنس نہیں کر سکتے, وہاں دھندا نہیں کر سکتے. تو اس پہ کیوں رونا مچائے ہوئے ہو؟ آپ کے جتنے بھی علماء ہے, جتنے تمہارے پولیٹیکل لیڈرز ہے, کیوں رونا مچائے ہوئے ہو؟ کیوں دیں گے وہ آپ کو اپنی جگہ پہ, اپنے کنبھ میلے میں تم کو دکانیں کیوں لگانے دیں گے, جبکہ تمہاری آئیڈیالوجی کہہ رہی ہے کہ ان کے بھگوان جو ہے وہ جہنمی ہے؟ کیوں روتے وہ ہو تو رہے پھر تم ٹھیک لوگ؟ ہے, اگر وہ نہیں لگانے دے گا تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی ٹینشن نہیں, لیکن میں یہ بول رہا ہوں جہاں ٹھیک حق ہے ہوگا نا, وہاں یہ تو 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 یہاں پہ ایک اکیلا کہہ رہا ہے,
तेरे वहां और पे उनको आरआर मचा के रखे है ना, वो गलत करते हैं ना आरआर जो मचाते हैं तुम्हारे ओवैसी और उसके जैसे जितने लोग हैं। वो उनको बोलो ना, वही जाके मीडिया में बोलो उनको, ओवैसी को आप गलत कर रहे हो, वो कर, लेकिन हमें वो टेंशन नहीं है। आप हमारे एग्री साथ करते हो कोई, मेरे साथ कि ओवैसी गलत, अगर इस तरीके की पॉलिटिक्स अगर ओवैसी करते हैं वो तो तो ये गलत पॉलिटिक्स करते करते हैं? हैं, उसको उसको मफाद है उसमें, उसको अपना बेनिफिट है उसमें, बाकी उसको कुछ ओके, नहीं इस्लाम के साथ लेना बोलो देना। यहाँ पे, बोलो यहाँ पे कि कोई भी हिंदू अगर मुसलमान को अपने एरिया में घर नहीं देता है, ना अपने बेचता एरिया है, में, ना यार शारी पहले सुन लो, हाँ हाँ, कोई भी हिंदू ठीक, इंडिविजुअली या एज अ सोसाइटी अपने ठीक, सोसाइटी में, अपनी बिल्डिंग्स में अगर मुसलमानों को घर नहीं दे रही है बेचने के लिए या रेंट पे, या अपने कोई भी रिलीजियस फंक्शन पे इनको अलाउ नहीं कर रही है वहां पे आके बिजनेस लगाए, इसमें इनका कोई दोष नहीं है और मुसलमानों को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट दे आप या अपना। इट इज फैक्ट, इट इज फैक्ट, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुसलमान, अगर कोई हिंदू इनको घर किराए पे देगा या नहीं, वो उनका, उन तक है। मुसलमान को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दुकान देंगे, जमीन देंगे, घर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिल्कुल, और उसकी वजह ये है क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी उनके हाँ भगवानों को जहन्नमी मानती है। हाँ, आइडियोलॉजी में कॉन्ट्राडिक्ट है, इसीलिए बिल्कुल, ये तो है। ओके भाई लोग, ये बात एडम साहब आ गई। ये जो बेशक। आरआर ये लोग करते हैं कि भाई हमको घर नहीं देते, ये बिल्कुल इनका आरआर करना सेंस नहीं बनता है। और हिंदू अपनी जगह पे या क्रिश्चियन सोसाइटी है, ये अपनी हाँ जगह बिल्कुल, पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, इनका खुदा, सो कॉल्ड खुदा, और इनकी कुरान दूसरों के भगवानों की डिसरिस्पेक्ट करती है, उनको जहन्नमी कहती है। ये तो जो इनको, क्लियर हो हाँ, गया। हाँ, एडम बिल्कुल साहब जो कुछ इनको, और इससे बात करना चाहते हैं आप? जी सर, मैं अब थोड़ी सी अगर बात कर लूं इसको, ये कह यस रहा यस था कि प्लीज। जिसने जहन्नम बनाई है वो जहन्नम में कैसे सड़ सकता है। हाँ जी, सर, अगर मैं दिखाऊं कि अल्लाह ने अपने मुंह से कहा है कि वो जहन्नम में सड़ रहा है, दिखाओ। लो जी दोस्तों, इनका अल्लाह जहन्नम में सड़ रहा है। आइए सबको दिखाते हैं। बेचारा अल्लाह, उसने सेक्रीफाइस किया अपना पाँव अपने मुसलमानों के लिए। लो जी, अल्लाह जन्नत और जहन्नम में लोग फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है, फेंकी जा रहा है। और फेंकते फेंकते हुआ कुछ यूं कि जहन्नम कहती है यार मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे और दो। फिर अल्लाह ताला अपना पाँव जो है ना वो कुर्बान कर देता है इन मुसलमानों के लिए, और जहन्नम में अपना पाँव डाल देता है। अब अल्लाह का पैर जहन्नम में सर रहा है और जहन्नम कह रही है कत्ती कत्ती। द हेल एंड द पैराडाइज फेल इनटू डिस्प्यूट। जन्नत और जहन्नम के आपस में लड़ाइयां हो गई, डिस्प्यूट हो गई। ठीक है जी। And the hell said, I have been distinguished by the proud and the haughty. And the paradise said, what is the matter with me? That the meek and the humble among the people are downtrodden and the simple enter me. जन्नत और जहन्नम आप में लड़ाइयां कर रही हैं। जन्नत कह रही है यार मेरे पास प्राउड लोग हैं, हंटी लोग हैं। और पैराडाइज कहती है यार मेरे पास बड़े मीक और हम्बल किस्म के लोग हैं, यार क्या चक्कर चल रहा है। Thereupon Allah said to the paradise, अल्लाह ने पैराडाइज से कहा, you are the means of the mercy whereby I show mercy to those of my servant whom I wish. तो अल्लाह कहता है यार पैराडाइज को, यार पैराडाइज चुप कर भाई, तू जो है ना वो उन लोगों को समोएगी जिनके ऊपर मैंने रहमत की है, बस बात खत्म, और किसी को नहीं। जिस पे मैंने रहमत की है वो जन्नत जा रहा है और कोई नहीं। एंड ही सेड टू द हेल, उसने हेल से कहा, यू आर द मीन ऑफ पनिशमेंट वेयर बाय आई पनिश दोज ऑफ माई सर्वेंट हुम आई विश। और फिर अल्लाह जहन्नम से कहता है कि तू तू जो है ना पनिश करने के लिए मैंने बनाई है, तो जिस मेरे सर्वेंट को मैं पनिश करना चाहूंगा उसको मैं तेरे में डालूंगा। ठीक है, अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, इंसान के पापों से नहीं हो रहा। बोथ ऑफ यू विल बी फुल, अल्लाह दोनों कहते तुम दोनों फुल हो जाओगी। हेल विल राइड, हेल ने कहा, हेल ने चूत चलाकी करना शुरू कर दिया, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। until Allah puts down his foot in it, जब तक कि अल्लाह अपना पैर जहन्नम के अंदर नहीं डाल देगा। द हेल वुड से, तो हेल कहेगी कत्ती कत्ती कत्ती, इनफ इनफ इनफ, एंड एट दैट टाइम इट विल बी फिल्ड एंड ऑल इट्स पार्ट इंटीग्रेट टुगेदर। जब तक अल्लाह का पैर जहन्नम में नहीं जाएगा सरने के लिए, तब तक हेल चीखे मारती रहेगी। तो भाई बात यह है कि आपका अल्लाह अपना पैर
جہنم میں ڈالے گا جب تک جہنم کو اللہ کے پیر کو آگ نہیں لگائے گی تب تک جہنم رائٹ کرتی رہے گی, لڑائیاں کرتی رہے گی. تو سر آپ کا اللہ تو جہنم میں سر رہا ہے. اچھا ٹھیک, آگ کس چیز پر اثر کرتی ہے؟ آگ کس چیز پہ اثر کرتی ہے بھائی؟ مجھے بولو نا. آگ میں تو انسان پوچھ پر رہا ہوں اثر نا, کرتی ہے, کس نے کہا انسان پہ اثر پر, کرتی ہے؟ کیا پاگل ہو جانوروں گئے ہو؟ پر, کس پتھروں نے پر, کہا کسی بھی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آگ دنیا کی کسی بھی چیز پر اثر کر سکتی ہے, لیکن جس نے اللہ پہ آگ کو اثر نہیں پیدا, کر. اچھا اب میں جس نے آگ کو پیدا کیا, میرے پہ آگ اثر نہیں کرے گی؟ ہاں نہ بالکل نہیں. نہیں کرے گی. اچھا میں نے آگ کو میرے پہ اثر نہیں کرے گی. اچھا انسان مٹی سے بنا ہے, اس کو مٹی اثر کیوں کرتی ہے؟ انسان بولو 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 بولا آپ مجھے بولا آپ کہاں مٹی اچھا بات سن, کیسے تیرا اللہ کیسے تیرا اللہ جہنم میں سر رہا ہے کہ نہیں سر رہا, یہ بتا صرف. نہیں بالکل نہیں. یہ اس کا اس کا پیر وہاں جہنم میں ہے کہ نہیں ہے, میں یہ بتا. وہاں دکھا رہا, اچھا مجھے وہاں وہ دکھا مجھے رہا کہا بتا, تیرے اللہ کا ہے. جنت میں اللہ جب اپنا پونچا اوپر کرے گا تو تمہیں اللہ کی دونوں پنڈلیاں نظر آئیں گی یا ایک پنڈلی نظر آئے گی؟ وہاں پہ سنگولر شن ہے یا پلورل شن ہے؟ مجھے وہ بات نہیں بولنی ہے. On that day you will see the shin of your Lord. On that day you will see the shin of your Lord. اب اس میں کیا ٹینشن ہے؟ تو بھائی کیونکہ ایک پنڈلی اسی لیے دیکھو گے کیونکہ دوسری پنڈلی تو جہنم میں ہے. میں وہی بات بول رہا ہوں, وہاں دیکھ یہ رہا ہے, وہاں بات دکھا رہا ہے پاور آف آلمائٹی اللہ, سنو یہ پاور دیکھ. آف آلمائٹی اللہ. اللہ کہتا ہے جس دن وہ پنڈلی کھولے گا, سنگولر وحد, اور انہیں پکارا جائے گا تو سجدہ کریں گے لوگ اللہ کی پنڈلی دیکھ کے, سنگل پنڈلی. کیونکہ اللہ کا ایک پیر جہنم میں ہے, ایک پیر جنت میں ہے. کیونکہ اللہ اپنا پیر جہنم سے اگر نکال لے تو جہنم چیخے مارنا شروع کر دے گی. تو اس دن تم لوگ اللہ کا صرف ایک ہی پیر دیکھ سکو گے, دوسرا جہنم میں سر رہا ہے. نہ آپ آج کچھ کہہ سکتے ہو نہ میں, وہ اسی دن پتہ چلے گا کون کیا تھا. لیکن میں یہ بات بول رہا ہوں آپ کو, میں یہ بات بول رہا ہوں کہ اللہ کا پیر جہنم میں ہے کہ نہیں ہے, یہ بتا بس. وہاں اللہ کا پاور دکھا رہا یہ بتا, ہے. اللہ کا پیر جہنم میں ہے کہ نہیں ہے, یہ بتا. It shows the power of Almighty Allah. ارے بھائی اللہ کا پیر جہنم میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ سکوں گا. یہ سامنے لکھا ہوا اللہ کا پیر جہنم میں ہے. مجھے پورا علم مت ہے, یہ حدیث آگے سمپل علم مت ہے, اوے علم مت, علم کٹ. بھائی اللہ کا پیر لکھا ہوا ہے جہنم میں ڈالے گا وہ. یہ لکھا ہے لیکن حدیثوں کی شرح ہوتی ہیں, اس کے بارے میں مجھے حدیثوں کی شرح بھی پڑھ لے جا کے, لیکن اللہ کا پیر جہنم میں ہے اتنا علم نہیں ہے. جب میرا بچہ اللہ جہنم میں سڑل ہے, جب شرح میں لکھا ہوگا. چلو جاؤ, ختم ہو گیا میں. جا بھائی. جی ساحل صاحب سوری, بس یہی دکھانا تھا یار, انجوائے کریں. یعنی کہ اللہ کا پیر جہنم میں سر رہا ہے دوستو, اور یہ کہہ رہا ہے شرح میں دیکھوں گا سر رہا کہ نہیں سر رہا. بخاری, مسلم, ترمذی ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اور جب تک اللہ اپنا پیر جنت میں نہیں ڈالے گا, جہنم میں نہیں ڈالے گا, تب تک جہنم نہیں بولے گی کتی کتی. یہ دیکھو, فیدیا قدم علیہا فتقول, اور وہ بولے گی کتی 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 کتی.